السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناول آپا، اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور آج ہم بات کریں گے ایک ناول کی، جس کی میں آپ کے سامنے نریشن بیان کروں گی۔ وہ ہے دل درد سے خالی نہیں، جو کہ لکھا ہے ایک آن لائن اردو رائٹر نیلم ریاست صاحبہ نے۔ اٹس اے اسٹوری آف ڈومیسٹک وائلنس، دل درد سے خالی نہیں، ریٹن بائی نیلم ریاست۔ شیلٹر ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے نینسی کی نظر سیدھی اس جوان پر پڑی جسے وہ پچھلے 1 ماہ سے مسلسل دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہر روز بلا ناغہ وہاں پر ایڈمٹ اپنی مریضہ کو دیکھنے آتا تھا، مگر وہ ہر روز اس کو ملنے سے انکار کر دیتی تھی۔ وہ بھی ایسا ڈھیٹ تھا، اگلے دن دوبارہ سے موجود ہوتا۔ نہ جانے کیوں وہ سمجھتا تھا وہ پرانی ہر بات بھول کر اسے قبول کر لے گی، حالانکہ جتنا سر نینسی اپنی مریضہ کے ساتھ اس گزرے وقت میں کھپا چکی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بس دیوانے کا خواب ہی معلوم ہوتا تھا، جو شاید کبھی پورا نہیں ہونا تھا۔ نینسی عین اس کے سر پر پہنچ کر رکی، جو سر جھکائے بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا۔ تم اپنی حرکتوں سے کب باز آؤ گے؟ نینسی کی آواز پر وہ ایک دم حرکت میں آیا، چہرے پر سے ساری بیزاری جاتی رہی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آج آپ لیٹ آئی ہیں۔ نینسی نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا، مجھ سے پوچھ رہے ہو یا مجھے بتا رہے ہو؟ نہیں، بتا نہیں رہا ہوں، میں صرف پوچھا ہے۔ اچھا، ان دیٹ کیس میں بتا دیتی ہوں، میری گاڑی خراب ہے، لوکل آئی ہوں اس لیے تھوڑی دیر ہوئی ہے، مگر تم تو آج بھی اپنے وقت پر موجود ہو۔ اس نے نینسی کا طنز نظر انداز کر دیا۔ گاڑی خراب تھی تو مجھے کال کر دی ہوتی، میں لے آتا۔ اچھا کیا، تم سارے شہر کو یوں ہی اپنی سروسز پیش کرتے ہو؟ سارے شہر کو تو نہیں، البتہ اپنوں کو تو کرتا ہی ہوں، اور آپ میری عزیز ہستی کی کیئر ٹیکر ہیں۔ جس کو تم اپنی عزیز ترین ہستی کہتے ہو، وہ تمہیں اپنا دور کا اپنا بھی نہیں مانتی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے جھٹلانے سے سچ تو نہیں بدلے گا۔ نینسی نے تعصب سے گردن نفی میں ہلائی۔ ایک تو وہ اس لڑکی کے کھڑے ہو کر بات کرنے سے ہمیشہ ہی چڑھ جاتی تھی، کیونکہ اس کے کھڑے ہونے کی صورت میں نینسی کو اپنی گردن اٹھا کر اس زرافے کی گردن والے کو دیکھنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے 6 فٹ سے اوپر کے قد کے سامنے نینسی کو اپنا 4 فٹ 7 انچ کا قد اور بھی چھوٹا معلوم ہوتا۔ اس وقت بھی وہ ایویں ہی چڑھ گئی۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہیں دنیا کا اور کوئی کام اپنی جانب متوجہ نہیں کرتا؟ جب وہ تم سے ملنا ہی نہیں چاہتی تو کیوں اس کو بھول نہیں جاتے؟ کیوں اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ نینسی سے نظر چرا کر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، تو صرف اتنا، میں اس کو ملنے کے لیے تو نہیں آتا ہوں۔ آپ چاہیں تو ریسیپشن سے پوچھ سکتی ہیں، میں نے کبھی بھی اندر یہ پیغام نہیں بھجوایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ جان لے میں یہاں ہوں، صرف اس کے لیے ہوں، وہ اکیلی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، تم پیغام نہیں بھجواتے تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو جانتی ہے تم روز آتے ہو، اور دوسرا یہ کہ آج کل وہ تنہائی ہی چاہتی ہے۔ تم جانتے ہو وہ کتنی مشکل سے بولنے پر آمادہ ہوئی ہے، میں نے اس پر بہت محنت کی ہے، تب کہیں جا کر وہ بولنے لگی ہے، مگر تمہاری آمد کو لے کر وہ واپس خاموشی میں پناہ ڈھونڈتی ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے وہ اپنے احساسات کو بیان کرے، ہنسے، بولے، نارمل زندگی گزارے۔ میں جانتی ہوں تم بھی یہی سب چاہتے ہو، پر مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا عمل میری مدد نہیں کر رہا، بلکہ میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اگر تم واقعی اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کچھ عرصہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو ماضی بھولنے دو۔ اس نے مایوسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ میں اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا میرے سوا ہے کون؟ خدا کے لیے اس کو بولو ایک دفعہ اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دے، وہ بھی جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، میں ہر چیز ٹھیک کر دوں گا، صرف ایک مرتبہ میرا اعتبار تو کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، نینسی نے تسلی کے طور پر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں بات کرنے کی کوشش کروں گی، مگر تم ایک بات بھول رہے ہو، زندگی میں ہونے والے کچھ نقصانات کبھی پورے نہیں ہوتے۔ تم جو مرضی کر لو، اب وہ زندگی میں کبھی وہ عورت نہیں بن سکے گی جس کو تم جانتے تھے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کو آگہی کا خنجر مار کر نینسی خود آگے بڑھ گئی۔ اس جوان کے تصور میں ایک شاداب چہرہ نمودار ہوا، سرخ لپسٹک کے پیچھے چھپے سفید موتی، کاجل کی دھار والے کالے نین۔ اس کی کسی بات پر وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔
اذیت سے اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ وہ اب زندگی میں کبھی وہ عورت نہیں بن سکے گی جس کو تم جانتے تھے۔ نینسی کی آواز ہتھوڑے کی طرح دماغ پر لگ رہی تھی۔ بینچ پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اچیاں لمبیاں لال کھجوراں تے پتر جنہاں دے ساوے، جس دم نال سی تانگ اساکو ساکو دم نظر نہ آوے۔ گلیاں سنجیاں ویران دیسن، ساکو ویڑ کھاون آوے۔ غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے ابھرتے اپنے عکس کو بغور دیکھا۔ وہی آبلے ہیں، وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں۔ جو لگا کے آگ گئے تھے تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے، یکٹک اپنی بے نور آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ تیری یاد ایسی ہے با وفا، پس مرگ بھی نہ جدا ہوئی۔ تیری یاد میں ہی ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے کیونکہ جو مرضی کرتی، چاہے نیند کی گولیاں ہی لیتی، ساری رات میں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نیند مہربان نہ ہوتی۔ حالانکہ دن میں وہ نوکری کرتی تھی جہاں اس کو مسلسل چاق و چوبند رہنا پڑتا تھا۔ زرد رنگت، سوکھے ہونٹ، وہ روزانہ بڑی مہارت سے میک اپ کی دبیس تہہ میں یوں چھپاتی کہ اب تک کوئی یہی نہ جان پایا تھا کہ شوخ و شریر نظر آنے والی لڑکی اندر سے کیا ہے۔ مگر اب کام کی فکر بھی نہ رہی کیونکہ کام سے اس کو مستقل چھٹی دے دی گئی تھی۔ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے۔ میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کوئی وجود عدم نہیں۔ وہ تو نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھ کر خود شناسائی کے عمل سے گزرتی رہتی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر اس کی روم میٹ لیزا نے سر اندر نکالا۔ ہیلو خوبصورت لڑکی، تمہارے پاس تیار ہونے کو صرف گنتی کے 5 منٹ ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ اور دیکھو آج زیادہ نہیں پینے کیونکہ واپسی پر بھی گاڑی تم ہی چلا کر لاؤ گی۔ اتنا کہہ کر جیسے آئی تھی ویسے ہی بغیر بتائے غائب ہو گئی۔ کسی خیال کے زیر اثر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جاگی تھی، جس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ چہرے پر فاؤنڈیشن کا کوٹ کرنے لگے۔ اس کو اس کام میں اتنی مہارت ہو چکی تھی کہ پورے 5 منٹ گزرے وہ میک اپ مکمل کر لینے کے بعد بھی اپنا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ ساتھ ہی بیڈ کے نیچے سے اپنے ہیل نکال کر پہننے کے بعد بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کیا جن کو وہ پہلے ہی کرل کر چکی تھی۔ ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکنے کے بعد اپنا پاؤچ پکڑ کر کمرے سے نکل آئی۔ جب وہ لابی میں موجود اپنے گروپ کے ہمراہ باہر نکلی تو پیروں میں ابھی سے لڑکھڑاہٹ جاگ رہی تھی، حالانکہ ابھی ساری رات پیتے اور ناچتے گزرنے والی تھی۔ نیوال نے بڑا دل لگا کر آج فراز کے لیے کھانے کے ساتھ ساتھ کیک بھی گھر پہ ہی تیار کیا تھا۔ کھانے میں ساری چیزیں فراز کی پسند کی بنائی تھیں۔ کچن کا سارا کام ختم کر کے وہ بیڈ روم میں آئی۔ فراز کے پہنچنے میں صرف 5 منٹ بچے تھے اور وہ اس کے آنے سے پہلے تیار ہو کر اس کا استقبال کرنا چاہتی تھی۔ پہلے سے نکال کر رکھے ہوئے کپڑوں کو زیبتن کیا۔ کچے پیلے رنگ کا کلیوں والا فراک تھا جس پر سرخ کام بنا ہوا تھا۔ کانوں میں چاندی کے بندے اور دونوں کلائیوں میں بھر بھر کے سرخ کانچ کی چوڑیاں پہنی۔ آخر میں آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھ کر ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ ابھر آئی۔ جب تک اس نے برتن نکال کر سیٹنگ روم کے کونے میں پڑے 2 کرسیوں والے ڈائننگ ٹیبل پر لگائے، باہر اطلاعی گھنٹی بج گئی۔ دھڑکتے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ پہلے اس نے کیک پہ موم بتی جلائی، اپنی طرف سے فراز کے لیے خریدا ہوا گفٹ بھی کیک کے قریب رکھ دیا، پھر سیٹنگ روم کی لائٹ بند کرتے ہوئے دروازہ کھولنے آئی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھول کر سامنے کھڑے فراز کو خوش دلی سے سلام کرتے ہوئے اس نے سامنے سے ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ ایک تو انسان سارے دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہے، پھر دروازے پہ اتنا وقت کھڑا ہو کر ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ آپ اندر تو آئیں۔ اس نے فراز کی نظروں میں موجود سر تاثر کو نظر انداز کر دیا۔ فراز کے ہاتھوں سے بیگ لے کر ایک جانب رکھا، اپنے پیچھے باہر کا دروازہ بند کیا اور اپنے دونوں ہاتھ فراز کی آنکھوں پر جما دیے۔
وہ بھل کھا کر یوں پلٹا جیسے نیوال نے اس کی کمر میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ لہجے میں قطعاً گنجائش نہ تھی۔ آپ کے لیے ایک سرپرائز تھا، اس لیے میں چاہتی ہوں آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم جانتی ہو نا مجھے ایسی اوچھی اور فضول حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ نخوست کا اظہار کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر سیٹنگ روم کی لائٹ جلا دی۔ میز پر جلتی شمع پر اس نے تمسخر بھری نگاہ ڈالی۔ نوال بیگم، یہ اس طرح کے چوچلے جوان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ تمہیں تو ہرگز ایسی ادائیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، اسلام میں سالگرہ منانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اٹھاؤ یہ فضولیات اور کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ ساری خوشی، سارا شوق آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر گیا، اور بظاہر وہ پرسکون ندی جیسی کھڑی مسلسل مسکرائی جا رہی تھی۔ اب بیٹھے تو کیک کاٹیں، اور یہ آپ کا گفٹ ہے۔ اور وہ آج فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہمت نہیں ہارنے۔ سرد نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ اس میں جرأت نہ ہوئی کہ ان میں دیکھ پاتی، جبکہ فراز نے اپنے سامنے کھڑی خوشبوئیں اڑاتی عورت کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، جو خوبصورتی کے ہر پیمانے پر پوری اترتی تھی۔ بس کمی رہی تو یہ کہ وہ اس کے دل میں نہ اتر سکی۔ لکھ بھاویں ہار سنگھار کرے، پئی نخرے ناز ہزار کرے، جنوں پریتم اپنا نہ سمجھے، او جے سہاگن ہوئے نہیں۔ میرے ہی پیسوں سے مجھے گفٹ دے کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس فضول خرچی کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ 2 دن بعد میری گاڑی کی قسط جانی ہے، مگر تم کیوں ایسی باتوں کا خیال کرنے لگی؟ مفت کا مال ملا ہوا ہے، اندھا دھند اڑاؤ۔ اب مہربانی کر کے کھانا نکال دو۔ دل کی گہرائیوں میں بڑا درد جاگا تھا۔ وہ تو حکم دے کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ نوال نے سپاٹ چہرہ لیے کسی روبوٹ کی طرح میز سے کیک اٹھا کر واپس کچن میں رکھا۔ اندر باہر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ نہ جانے کس کے سوگ میں ساری مسکراہٹیں، ساری روشنیاں گل کر دی گئی تھیں۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں کو اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے اس نے اپنی آستین کے ساتھ سرخ لپسٹک رگڑ کر صاف کر دی۔ دماغ نے کتنا سمجھایا تھا، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح دل کی ہی مانی۔ دل رولتا رہا، برباد کرتا ہے، ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، خوش فہمیوں سے نکلنے ہی نہیں دیتا۔ فراز نے بھی ابھی ایک نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا، نہ جانے اس کو کس کیڑے نے کاٹا۔ اس نے سالن اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر دے ماری۔ فاختہ کا سہما ہوا دل کانپ گیا۔ ہرنی جیسی وحشت زدہ نظروں سے اس نے بلکتے جھکتے فراز پر سے نگاہ ہٹا کر کارپیٹ پہ بکھری چیزوں کو دیکھا، جبکہ فراز اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اپنی بیوی کے قریب آیا اور بے دردی سے اس کے نرم گالوں پہ پے در پے 2-3 تھپڑ مار دیے۔ تمہاری ماں نے تمہیں فیشن کرنے اور ادائیں دکھانے کے علاوہ کچھ اور بھی سکھایا ہوتا تو آج تم کسی کام کی ہوتی۔ جس دن سے میری زندگی میں آئی ہو، ناکامی اور مایوسیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ سائیں سائیں کرتے کانوں اور کانپتے وجود کے ساتھ نیچے بیٹھ کر ٹوٹی ہوئی پیالی کی کرچیاں اکٹھی کرنی چاہیے۔ ظالم کو ذرا رحم نہ آیا، دل توڑ کر بھی سکون نہ ملا، جو اس کی کلائیوں پر اپنے بھاری جوتے سمیت اپنا سارا وزن ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ کانچ کی ساری چوڑیاں ایک ہی بار میں ٹوٹ گئیں۔ تکلیف کی شدت سے وہ سسک اٹھی۔ بلڈی بدصورت 5 عورت فلیٹ سے نکلنے کے بعد اپنے پیچھے دروازہ پوری قوت سے بند کر کے گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح فراز کا کہا ایک لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ کارپیٹ پہ سالن کے بعد پانی اور اب خون کے دھبے بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ باتھ تک آئی اور سنک کا نل کھول کر اپنی خون آلود کلائی پانی کی دھار کے نیچے رکھ دی۔ سرخ کانچ کے باریک باریک ذرے اس کی جلد میں کھبے نظر آ رہے تھے۔ ٹھنڈے ٹھار پانی نے جیسے جسم کا وہ حصہ نم کر دیا۔ دوسرے ہاتھ کی کانپتی انگلیوں کی مدد سے اس نے ایک ایک کر کے سارے ٹکڑے نکالے۔ اپنے ہاتھ سے زیادہ اس کو کارپیٹ کی فکر ہو رہی تھی۔ نہ جانے اب ہلدی کا نشان اترے گا بھی کہ نہیں، اور اگر نہ اترا تو ہو سکتا ہے فراز پھر سے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ حال ہی میں اس نے وہ کارپیٹ نیا دلوایا تھا۔
ٹھنڈے پانی نے خون بھی روک دیا تھا۔ بازو پر ڈریسنگ لگا کر اس نے کارپیٹ صاف کیا، پھر سارے برتن اٹھا کر واپس رکھ دیے۔ ساری بتیاں بجھا کر وہیں بیرون دروازے کے پاس فرش پر گٹھلیوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے کوشش کے بغیر ہی پانی بہتا جا رہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے مزید نریشن کے ساتھ، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔